السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا پیارا ہے واقعہ دوستو، حضرت آدم بن حاتم کا واقعہ۔ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ ان کی شہرت دور دور تک تھی۔ ان کا باپ اپنے وقت کا بہت بڑا سخی تھا۔ اس کی نسبت سے یہ بھی بہت سخی تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ انہیں خبر ملی، اسلامی لشکر ہر طرف فتوحات کے جھنڈے گاڑتا چلا آ رہا ہے اور ایک اس کا رخ اس کے قبیلے کی طرف ہے۔ تو یہ بہت پریشان ہوئے۔ اپنی سردار ہاتھ سے جاتی نظر آئی۔ اسلام کے بارے میں پہلے ہی سن کر پریشان ہوتے رہے۔ خود عیسائی تھے اور عیسائی مذہب کو حق پر سمجھاتے تھے۔ اسلام کے سیلاب کو روکنا انہیں ناممکن محسوس ہوا۔ ان دونوں کے اپنے حالات خود ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت مدینے کے بعد ہر طرف سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، مگر مجھے اپنے دین کی صداقت پر پورا یقین تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فتوحات کا دائرہ روز بروز وسیع ہونے لگا۔ اب میرے دل میں اپنی حکومت اور دین دونوں کے بارے میں خطرہ محسوس ہوا۔ اس زمانے میں ایک دن کسی شخص نے آ کر بتایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ پیشان گوئی فرمائی ہے کہ کسی دن قبیلے کے سردار کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ میں یہ بات سن کر دہشت زدہ ہو گیا۔ ایک غلام کو حکم دیا کہ ہر وقت سفر کا سامان تیار رکھے اور جو نئے اسلامی لشکر کی آمد کی خبر سنے مجھے اطلاع دے۔ ایک دن وہ غلام صبح سویرے دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لشکر بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ گھوڑوں پر زین پہنی ہی کسی ہوئی تھی۔ سامان سفر بالکل تیار تھا۔ میں نے اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لیا اور سیدھا شام کا رخ کیا۔ وہاں میرے عیسائی برادری رہتے تھے۔ وہاں پہنچ کر میں نے جو شبہ نامی بستی میں رہائش اختیار کر لی۔ گھر سے اس قدر بدحواسی کے عالم میں روانہ ہوا تھا کہ اپنی بہن کو ساتھ لینے کا خیال نہ رہا اور وہ وہیں رہ گئی۔ پھر جب اسلامی لشکر نے میرے قبیلے پر حملہ کیا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ اسے بھی قیدی بنا لیا گیا۔ یہ صاحب حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ واقعہ 9 ہجری میں پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 25 مجاہدین کا ایک بستہ دے کر بنو طائی کی طرف بھیجا تھا، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو قبیلے کے سردار عدی بن حاتم طائی پہلے ہی فرار ہو چکے تھے۔ معمولی سی جنگ کے بعد قبیلے کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان سب کو قیدی بنا کر مدینے لایا گیا۔ ان میں سے عدی بن حاتم کی بہن صفنہ بنت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھے۔ ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔
تو سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاتم طئی کی بہن کہنے لگی، اے صاحب خرچ، مجھ بے کس پر رحم کیجیے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور بھائی مجھے بے یار ودیکار چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ میرے والد قبیلے کے سردار تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے تھے، قیدیوں کو رہائی دلواتے تھے، کمزوروں کی مدد کرتے تھے، مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے، ظالموں سے لڑتے تھے۔ میں اس حاتم طائی کی بیٹی ہوں جس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ آپ مناسب سمجھیں تو مجھے آزاد کر دیں تاکہ میری وجہ سے عربوں پر کوئی حرف نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا، اے خاتون، تو نے اپنے والد کی جو شفاعت بیان کی ہے، یہ شفاعت تو مسلمانوں کی ہے۔ اگر تیرے والد زندہ ہوتے تو ہم ان سے اچھا سلوک کرتے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عورت کو چھوڑ دو، یہ ایک نیک باپ کی بیٹی ہے۔ کوئی عزت دار ذلیل ہو جائے یا کوئی مالدار متعجب ہو جائے تو اس کے حال پر ترس کھایا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پر سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا، لیکن وہ پھر بھی وہیں ٹھہری رہی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ اس پر سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جس باپ کی بیٹی ہوں، اس کا یہ دستور نہیں تھا کہ قوم مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ خود سکھ کی نیند سو جائے۔ جہاں آپ نے مجھ پر رحم فرمایا ہے، وہاں میرے ساتھیوں پر بھی رحم فرمائیں، اللہ آپ کو جزائے دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست سن کر خوش ہوئے اور حکم فرمایا، سارے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سواری، لباس اور سامان سفر کا انتظام فرمایا اور انہیں ایک قبیلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ ان کا بھائی کہاں گیا ہے، لہٰذا وہ سیدھے وہیں پہنچی۔ بھائی پر نظر پڑتے ہی بہن بول اٹھی، تم کیسے ہو بھائی؟ اپنے بیوی بچوں کو لے آئے اور بہن کو چھوڑ آئے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سن کر شرمندہ ہوئے، اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ بہن نے بھائی کی معافی قبول کر لی۔ اس وقت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، صاحب فرش کیسے آدمی ہیں؟ یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ بہن نے فوراً کہا، جس قدر جلدی ہو سکے ان سے مل لو، اگر وہ نبی ہیں تو ان سے ملنے میں پہل کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا، اگر بادشاہ ہیں تو بھی ہمیں ان سے عزت سے ملیں گی۔
جو نہیں۔ حضرت عدی بن حاتم نے بہن کی یہ لفظ سنتے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور مدینے کی طرف چل پڑے۔ مدینہ منورہ پہنچے تو بہت سے لوگوں نے انہیں پہچان لیا اور پکار اٹھے، ارے یہ تو عدی بن حاتم ہیں۔ کسی نے انہیں کچھ نہ کہا، یہ سیدھے مسجد نبوت پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نام پوچھا، پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں لیا۔ اس حالت میں گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت اور پھر ایک نوعمر لڑکے نے آپ کو روکا لیا۔ وہ دیر تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی بات ختم کی تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے۔ حضرت عدی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور دل میں کہا، یہ طریقہ کسی دنیا داری بادشاہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ گھر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چمڑے کے گدھے پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اخلاق دیکھ کر حضرت عدی کو پختہ یقین ہو گیا کہ یہ دنیا داری بادشاہ نہیں۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے، عدی تم آج تک اسلام سے بھاگتے رہے، حالانکہ یہ دین ہر قدم پر اسلام کی ضمانت دیتا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں عیسائی ہوں اور میرا دین بھی سلامتی کی ضمانت دیتا ہے۔ جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دین کو میں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ! بے شک یہ بات سن کر حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے، بولے، آپ میرے دین کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ ہاں، کیا تم اپنے قبیلے کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے اپنے قبیلے کی پیداوار کا چوتھا حصہ نہیں لیتے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میں ایسا کرتا ہوں۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، تو کیا یہ دین عیسائیوں میں جائز ہے؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا جواب نہ دے سکے، کیونکہ اس طرح چوتھا حصہ لینا دینا عیسائیوں میں واقعی ناجائز تھا۔ اب رسول اللہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عدی تم سوچ رہے ہو مسلمان غریب قوم ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، یہی سوچ کر تم اسلام قبول نہیں کرے، لیکن بہت جلدی تم دیکھو گے کہ یہی مسلمان کثیر بن حرمز کے خزانوں پر قابض ہو جائیں گے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عجیب ارشاد سن کر بہت حیران ہوئے، کیونکہ اس وقت ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کثیر بہت بڑا طاقت کا نام تھا، بلکہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی طاقت کثیر کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے حیرت زدہ ہو کر کہا، کیا کہا آپ نے کثیر بن حرمز کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گے؟ ہاں بالکل،
مال اور دولت کی اس قدر زیادتی ہوگی کہ لوگوں کو دیا جائے گا اور وہ لینے سے انکار کر دیں گے۔ کثیر کا صفت محل مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا، اور اے عادل تم نے حیران خوفزا کا ایک شہر دیکھا ہے؟ عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں رہا گیا تو نہیں، البتہ اس کے بارے میں سنا ضرور۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عادی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سبحان اللہ، وہ وقت آنے والا ہے جب اسلام کی برکت سے ایک پردہ نشین خاتون تنہا حرا سے آ کر کعبے کا طواف کریں گی اور کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، سبحان اللہ۔ عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے بالکل یہ منظر آنکھوں سے دیکھا جب پردہ نشین خاتون نے تنہائی سے آ کر کعبے کا طواف کیا اور پھر اس طرح اپنے وطن کی طرف لوٹ گئی، سبحان اللہ۔ اس گفتگو کے بعد عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، ماشاء اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے پر حدیث درج خوش ہوئے۔ حضرت عادی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، کامنٹ باکس میں ضرور بتانا۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا اور کامنٹس لکھنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔